وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کی طرف سفر کرنا، ہجرت کرنا، اس کا پہلا حصہ بیان کیا گیا تھا، اور ہم لوگ یہاں پہنچے تھے کہ مدینہ سے تقریباً 75 لوگ آئے اور حج کے دنوں میں ایمان قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو مدینہ بھیجیں، ہجرت کرنے کو کہیں، ہم لوگ پورے تن من دھن کے ساتھ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا استقبال کرتے ہیں اور حفاظت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. 2 مہینے کے اندر تقریباً تمام مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ چلے گئے. بہت سارے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، ہجرت کر گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیاری کرنے لگے. صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار میں 3905 میں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وَتَجَهَّزَ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کرنے کی تیاری شروع کر دی. اپنی ہجرت کی تیاری کے متعلق انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ نے ارشاد فرمایا، عَلَىٰ رِسْلِكَ يَا أَبَا بَكْرَ فَإِنِّي أَرْجُو أَن يُؤْذَنَ لِي. اے ابو بکر، تم ذرا توقف اختیار کرو، ابھی جانے کا ارادہ نہ رکھو، ابھی تم مکے میں موجود رہو. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی ہجرت کرنے کی اجازت دے دے گا. جب اللہ مجھے کہے گا جانے کے لیے تو میں بھی جاؤں گا. ابو بکر صدیق نے فرمایا، وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مادر وطن مکہ سے نکلنے کی اجازت دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے کا سفر ابھی تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں اور اپنا ارادہ ترک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کا انتظار کرنے لگتے ہیں. ادھر جب مکہ سے اکثر مسلمان مدینہ چلے گئے تو مکہ کے کافروں کو ڈر ہونے لگا. جغرافیائی حساب سے مکہ کے بزنس مین شام کی طرف تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. راستہ مدینے کی آس پاس سے ہو کر گزرتا تھا. ان لوگوں کو یہ ڈر ہونے لگا، اگر یہ مسلمان جو ہمارے ظلم کے ستائے ہوئے ہیں، جو ہم سے بھاگ کر گئے ہیں، یہ مدینہ پہنچ گئے اور یہ سب کے سب ایک جگہ اکٹھا ہو گئے تو آنے والے دنوں میں ہمارا تجارتی قافلہ محفوظ نہ رہے گا. اپنی بزنس
کہ دنیا اجڑتی ہوئی ان لوگوں کو نظر آئی، اور ایک یہ کہ ہم لوگ ان پر غالب نہ آ سکے، یہ ہم سے بچ کر نکل کر بھاگ رہے ہیں۔ دونوں طرح کا غم ان کو ستانے لگا۔ اب مکہ کے تمام سرداران قریش جو کفار تھے دار الندوہ میں بیٹھ کر میٹنگ کرنے لگے۔ ایک ہنگامی اجلاس بلائی گئی جس میں مکہ کے بڑے بڑے سردار شریک ہوتے ہیں۔ تقریباً 40 سال سے زائد عمر کے تمام کفار کو جمع کر لیا گیا۔ کم عمر کا اگر اس میں کوئی تھا تو ابو جہل، کیونکہ اللہ کے نبی کی عداوت اور دشمنی میں پیش رہا کرتا تھا، اس اجلاس میں اس کو بھی بلایا گیا۔ اور جہاں اللہ اس کے رسول کے خلاف اجلاس رکھی گئی ہو وہاں پر ابلیس نہ آئے، شیطان نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابلیس بھی انسان کی شکل میں اس دار الندوہ میں جا کر شریک ہوتا ہے کہ میں مکے والوں کو مشورہ دوں گا کہ محمد کو چھوڑا نہ جائے۔ ابلیس بھی ایک انسان کی شکل میں موجود ہے، مکہ کے سرداران بھی موجود ہیں۔ مجلس کی شروعات ہوتی ہے، مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ محمد تو اپنے ہی شہر کا ہے اور اپنے ہی خاندان و قبیلے کا ہے، لہٰذا ہم لوگ ایک ترکیب ایسی اختیار کرتے ہیں کہ اس کو مکہ سے باہر جانے پر مجبور کر دیں، اس کو شہر بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ ابلیس نے فوراً اس مشورے کو نکار دیا اور کہا تم لوگ بڑے بے وقوف ہو، یہ باہر چلا گیا تو اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر لے گا، اس کی زبان بڑی شیریں ہے، اس کی آواز میں، اس کی بات میں بہت زیادہ دم ہے، جو بھی اس کا سنتا ہے اس کا والا ہو جاتا ہے، یہ ایک جم غفیر اکٹھا کر کے واپس ہم لوگوں پہ حملہ کر دے گا، لہذا ایسا نہ کرو۔ پھر دوسرا مشورہ پیش کیا گیا، کہنے والے نے کہا چلو اس کو شہر بدر نہیں کرتے لیکن محمد کو عمر قید کر دیا جائے، کسی کمرے میں بند کر دیا جائے۔ ابلیس نے اس مشورے کو بھی نکارتے ہوئے کہا تم لوگ بڑے بے وقوف معلوم ہوتے ہو، تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ محمد کے ماننے والے کتنے زیادہ مضبوط ہیں، کتنے زیادہ یہ اپنے حوصلے پہ بلند رہتے ہیں، مستقیم رہتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کو قید سے رہا کرانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، پھر تمہارے برے دن آ جائیں گے، لہٰذا یہ مشورہ بھی نہیں چلے گا۔ ادھر ابو جہل کھڑا ہوتا اور کہتا ہے میرے پاس ایک مشورہ ہے کہ مکے کے تمام قبیلے کے جوانوں کو اور وہ بھی ہتھیار چلانے والے جوانوں کو اکٹھا کیا جائے اور سب کو ٹریننگ دے کر ایک رات محمد کے گھر پہ حملہ کروا دیا جائے، سارے نوجوان مل کر محمد پر حملہ کریں اور اس کو قتل کر ڈالیں۔ آخر میں ہوگا کیا کہ محمد کے گھرانے والے سارے قبیلے سے بدلہ نہیں لے پائیں گے، مجبور ہو کر فدیے کا مطالبہ کریں گے، ہم سب لوگ مال و دولت دے کر اس قتل کا معاوضہ دے دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ ابلیس نے کہا ہاں یہ رہی بات مشورے کی، اور اس کی تائید فوراً ابلیس کرتا ہے۔ سارے مجلس کے اندر سب لوگ اس پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی، ادھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت آ گئی۔ صحیح بخاری کے پنوں میں آج بھی درج ہے، صدیقہ عائشہ بیان فرماتی ہیں میں اپنے والد محترم ابو بکر صدیق کے گھر میں موجود اپنے گھر میں تشریف فرماؤں، ٹھیک دوپہر کے وقت کمبل لپیٹے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے، کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی گھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھنے والے نے دیکھا اللہ کے نبی چادر اوڑھ کے ابو بکر کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، جا کر خبر دی آئے ابو بکر صدیق اللہ کے نبی چلچلاتی دھوپ میں دوپہر میں آپ کے گھر کی طرف جلدی جلدی قدموں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا میرے ماں باپ قربان ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر اس وقت اللہ کے نبی آ رہے ہیں اس کا مطلب کوئی اہم کام ہے، کوئی ضروری بات ہے، اس لیے اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی دروازے پر تشریف لاتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر اخرج من عندک، جہاں ہماری تمہاری بات چیت ہوگی وہاں پر کوئی اور موجود نہ رہے، اس کمرے میں جو لوگ بھی ان کو اپنے گھر سے باہر نکال دو، اس کمرے سے باہر کر دو۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ اطمینان سے بات رکھیے، اس گھر میں میرے اور آپ کی گھر والی یعنی صدیقہ عائشہ کے علاوہ ہے بھی نہیں کوئی۔ پیارے پیغمبر نے اپنی بات کہنی شروع کر دی اور آپ نے فرمایا فإنی قد اذن للخروج، اے ابو بکر جس چیز کی مجھے اللہ کی ذات سے امید تھی آج اللہ نے اجازت دے دی، مجھے اللہ نے ارشاد فرما دیا، اجازت دے دی ہے کہ میں بھی اب وقت آ گیا مکے کی گلیوں کو چھوڑ دوں، اپنے مادر وطن کو چھوڑ دوں، اپنے بچپن کی گلیاروں کو چھوڑ دوں، خانے کعبہ کی یادوں کو چھوڑ دوں، میں بھی مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف سفر کر کے چلا جاؤں۔ ابو بکر صدیق نے فوراً ارشاد فرمایا الصحابۃ فداک ابی انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت مل چکی ہے تو کیا اللہ کی طرف سے آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ میں آپ کا رفیق سفر کون ہوگا، آپ کے ساتھ میں آپ کی ہجرت کرنے والا کون ہوگا؟ اے اللہ کے نبی کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا قال نعم، ابو بکر تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟
گویا کہ آسمان سے اللہ نے جو اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ساتھ میں یہ بھی آپ کو کہا گیا کہ ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہوں گے۔ صدیقہ عائشہ بیان کرتی ہیں میرے والد محترم ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلکنے لگے کہ نبی کریم کے ساتھ مجھے ہجرت کرنے کا موقع ملے گا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 اونٹنیوں کو پال پوس کر مضبوط بنایا ہے، اس میں سے جو آپ کو پسند آئے اپنے لیے سواری کے لیے چن لیجئے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا او میرے دوست ابو بکر، تیری پالی پوسی ہوئی اونٹنی کو میں اختیار کر لوں گا، لیکن فری میں نہ لوں گا، میں قیمت کے عوض میں لوں گا۔ ابو بکر صدیق نے بڑی منت سماجت کی، لیکن میرے پیغمبر فری میں لینے کو تیار نہ ہوئے، قیمت کے عوض لی۔ پوری پلاننگ آپ نے بتا دی، کہا بس یہ خبر دینے آیا ہوں کہ تیاری کر لو، ہمارے تمہارے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے چلے گئے۔ صدیقہ عائشہ بیان کرتی ہیں میں، میری بہن اسماء، سب لوگ مل کر زاد راہ سفر کا سامان تیار کرنے لگے۔ ادھر دارالندوہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی ان لوگوں کو صبر نہیں تھا، کہا ایک رات بھی ضائع نہ ہونے پائے، کہیں محمد بھاگ نہ جائے، آج رات ہی اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے طرف، آپ کے گھر کے چاروں طرف جمع کر دیا گیا اور ان کو لگا دیا گیا۔ جیسے رات کی تاریکی آتی ہے سارے لوگ نبی کریم کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، ہاتھوں میں تلوار، ہاتھوں میں ہتھیار۔ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ کر لی گئی۔ ادھر اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے آرڈر تھا کہ آپ نکلیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا علی میرے بستر پہ تم بے خوف و خطر سو جاؤ، گھبرانا نہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یاد رکھنا جب تم مکہ چھوڑ کے واپس میری طرف آنا تو ان مکہ کے کافروں کی امانتیں میری پاس رکھی ہوئی ہیں، وہ امانتیں بھی واپس کر کے آنا۔ کتنی ظالم قوم تھی کہ جس کے قتل کی پلاننگ کی گئی ہو اسی آدمی کے پاس اپنی امانت بھی رکھ رہے ہیں، یعنی اس کا سچا بھی مان رہے ہیں، لیکن اسی کو مارنے کے لیے بھی تیار بیٹھے۔ ان بے وقوفوں کو، جاہلوں کو معلوم نہیں، جو بندہ دنیا کی امانت میں خیانت کر نہیں سکتا، دشمنی کے باوجود امانت کو نبھا رہا ہے، ادا کر رہا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی امانت اور رسالت میں خیانت کیسے کرے گا؟ جو بندہ دنیا کے معاملے میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کے نبی نے اپنی مٹھی میں مٹی لی اور اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلے، سامنے دیکھا کہ نوجوان ہتھیاروں سے لیس میرے قتل کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھتے جاتے ہیں اور مٹی ان لوگوں کے سر کے اوپر بھی ڈالتے ہوئے اللہ کے نبی گھر سے روانہ ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کے گھر پہ آئے، سفر کا سامان تیار ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری بیٹی حضرت اسماء، سامان تیار، اس کا منہ باندھنا بھول گئیں، اٹھا کر اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق کے سپرد کرنے لگیں۔ دیکھا کہ اس کا منہ کھلا ہوا ہے، انہوں نے اپنے کمر بند کو نکالا اور 2 حصے میں پھاڑا، ایک حصے سے اپنی کمر باندھی اور ایک حصے سے اس زاد راہ کا منہ بند کر دیا۔ اسی وجہ سے ان کو ذات النطاقین کا لقب دیا گیا، 2 پٹوں والی عورت، رشتے میں اللہ کے نبی کی سالی لگتی ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں، اے میرے بیٹے میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ نکل رہا ہوں، یاد رکھنا مکے کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنا۔ حضرت عائشہ کہتی میرا بھائی عبداللہ بڑی سوجھ بوجھ والا نوجوان تھا، بڑا ہوشیار نوجوان تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو ایک ذمہ داری دی، کہا میرے بیٹے میں فلاں جگہ جا کر اپنے نبی کے ساتھ غار میں چھپا رہوں گا، پورے مکے کی خبر دن بھر کلیکٹ کرنا، جمع کرنا، اور رات کی تاریکی میں آ کر میرے پاس ساری خبر دینا۔ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، نبی کریم کی جان کا معاملہ ہے، اور ذمہ داری سیکیورٹی کے طور پہ ابو بکر صدیق کو عطا کی گئی ہے۔ رفیق سفر ابو بکر صدیق کو بنایا گیا ہے، پورا گھرانہ نبی کی حفاظت میں لگ گیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے غلام عامر ابن فہیرہ کو بلایا، کہا میرے غلام تم بکریاں چرایا کرتے ہو،
بکریاں چراتے چراتے جب شام ہو جائے تو اپنے بکریوں کا ریوڑ لا کر غار کے دامن میں روک دینا اور اپنی بکریوں سے دودھ نکال کر مجھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک و پیاس کو مٹانے کا انتظام کرنا. کام پہ لگا دیا. ایک کافر شخص عبداللہ ابن اریقط اللیثی، جس شخص کو صحراؤں بیابانوں کے راستے کی بڑی مہارت حاصل تھی، اسے معلوم تھا کہ پہاڑوں میں کیسے کس راستے سے کہاں جایا جاتا ہے، اسے معلوم تھا کہ ریتیلی زمینوں میں کیسے راستہ اختیار کیا جاتا ہے. وہ ایک طرح سے گائیڈ تھا، راستے کا دلیل تھا. ابو بکر صدیق نے اسے بلایا اور کہا یہ دیکھو میری 2 اونٹنیاں ہیں، آج سے ٹھیک 3 دن کے بعد ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر تم فلاں غار کے پاس آ جانا، ہم تمہیں وہیں پر ملیں گے. پوری پلاننگ کر لی گئی، طے کر لیا گیا. ادھر دشمنوں نے اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے پوری تیاری بنا لی ہے، پلاننگ قتل کرنے کی ہو چکی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بحفاظت ابو بکر صدیق کے ساتھ نکل پڑے. قرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اے میرے پیغمبر اس وقت کو بھی تو یاد کریے. اے قرآن کے پڑھنے والوں اپنے نبی کے اس وقت کو بھی یاد کریے جب ہمارے نبی کے دشمنوں نے ہمارے نبی کو جلا وطن کرنے کی پلاننگ کی، جب ہمارے نبی کے دشمنوں نے ہمارے نبی کو عمر قید کرنے کی پلاننگ کی، جب ان کو جان سے مار دینے کی پلاننگ کی. وَيَمْكُرُونَ اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بچانے کی تدبیریں کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون تدبیر کر سکتا ہے. اللہ نے بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے نبی کو مکے سے باہر نکالا. نکلتے ہوئے میرے نبی کی نگاہ خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے. خانہ کعبہ سے محبت ہمارے نبی کو تھی. وطن اپنا تھا، اللہ کا پیارا گھر تھا. ایک اونچے ٹیلے پر پہاڑی پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو آپ دیکھتے ہیں اور جدائی کا وہ دکھ آپ کے دل میں ہے، آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اے اللہ کا پیارا گھر، اے کعبۃ اللہ. اگر مکے والوں نے محمد الرسول اللہ کو مکے سے نکلنے پہ مجبور نہ کیا ہوتا تو اللہ کی قسم ہے میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. اس روئے زمین پر سب سے پیاری جگہ اگر کوئی ہے تو مکۃ المکرمہ ہے. اس روئے زمین پر سب سے بہترین اگر کوئی گھر ہے تو اللہ کا کعبہ ہے. اے کعبہ اگر مکے والوں نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تیرے پڑوس کو نہ چھوڑتا، میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. یوں اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کو الوداع کہا اور نکل گئے. راستے میں ابو بکر صدیق ہیں، اللہ کے نبی ہیں. حضرت ابو بکر گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ اس امت کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا ہے. کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں آ رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دوڑ کے آگے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابو بکر اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو، اس طرح سے تم دائیں بائیں آگے پیچھے کیوں ہو رہے ہو. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی بائیں سے حملہ کر دے گا میں بائیں آ جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی دائیں سے حملہ کر دے گا میں دائیں آ جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ کر دے گا میں پیچھے آ جاتا ہوں. اے میرے محبوب اگر کوئی حملہ آور آئے بھی تو ابو بکر صدیق کی گردن پہلے کٹے پھر آپ تک کوئی پہنچے. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنے پہ آ جائے اسے کوئی مار نہیں سکتا. غار میں گئے اللہ کے نبی اور غار کے اندر جانے کی باری آتی ہے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آپ ٹھہریے میں پہلے اندر جاؤں گا. آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق کی محبت. بخاری کے الفاظ ہیں لگ بھگ عمر دونوں کی برابر تھی، یعنی ہمارے نبی کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن ابو بکر صدیق پر بڑھاپے کے آثار زیادہ ظاہر تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں بھی جوان لگتے تھے. جس کے اوپر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوں وہ اپنے نبی جو جوان لگ رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے فرما رہا ہے اے میرے پیغمبر رکیے غار میں پہلے اتروں گا. 2 سوراخ بچ گئے، اپنے قدم کو دونوں رکھ دیا اور اللہ کے نبی کو دعوت دی. اللہ کے نبی تشریف لائیے. اللہ کے نبی غار میں اترتے ہیں. اللہ کے نبی کئی دنوں سے سوئے ہوئے نہیں تھے، کافی تھکان آپ کو لگی ہوئی تھی. ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ محبوب خدا اے میرے پیغمبر آپ میرے دامن میں میری گود میں سر رکھے سو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی گود میں اپنا سر رکھ کر سو جاتے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں نیند آ جاتی ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا اور اس سے دلیل بنا لی کہ حضرت علی کو گویا اللہ کے نبی اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن وہ لوگ بھول گئے حضرت علی کو اللہ کے نبی نے اپنا بستر صرف دیا تھا اور یہاں اللہ کے نبی نے خود ابو بکر کی گود کو اپنا بستر بنا لیا.
ایک کو اپنے بستر دیا اور دوسرے کی گود کو اپنا بستر بنایا. بات فضیلت کی آئے گی, مقارنے کی آئے گی تو صدیق اکبر کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اسی لیے امت نے اتفاق کر لیا اس روئے زمین پر سارے نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبیوں کے بعد پہلا درجہ انسانوں میں ابو بکر کا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر میں کسی جانور نے ڈنک مارا, زہر پھیلتے ہوئے ابو بکر صدیق کے آنکھوں کے اثر تک پہنچتا ہے, آنکھ سے آنکھ سو جاری ہو گئے, گرم گرم آنسو نبی کریم کے چہرے پر گرے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی, فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر گویا ہوئے, یا رسول اللہ لگتا ہے کسی جانور نے ڈنک مار دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, فوراً اپنے دوست کے اس زخم والی جگہ پہ اپنا لعاب لگاتے ہیں اور وہ درد ختم ہو جاتا ہے. غار میں موجود ہیں, رات ہو گئی. ابو بکر کے بیٹے عبداللہ پہنچتے ہیں, پورے مکے کی خبر دن بھر کی بتلاتے ہیں اور رات بھر اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق کے ساتھ رہتے ہیں. جیسے ہی سحری کا وقت ہوتا ہے, فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے, واپس مکے میں چلے جاتے ہیں. کسی کو شبہ تک نہ ہو کہ عبداللہ مکے سے باہر کہیں گیا ہوا تھا, اور مکے والوں کے ساتھ صبح کرتے ہیں. اس طرح سے 3 راتیں میرے نبی نے اس غار کے اندر گزاری ہے. 3 رات گزر گئی ہے. مکہ کے سرداران کو جب معلوم ہوا کہ محمد اپنے گھر سے تو نکل چکے, صبح ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر گھسیٹ کر خانہ کعبہ کی صحن میں لے گئے. کچھ دیر تک ان کے اوپر تشدد کیا, مارا پیٹا کہ کچھ بتا دیں, لیکن ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ بھی نبی کے بارے میں نہ نکلا. جب حضرت علی سے کچھ نہ اگلوا سکے تو ابو بکر صدیق کے گھر پہ آئے. ابو جہل نے دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی صاحبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہیں. ابو جہل پوچھتا ہے تمہارا باپ کہاں؟ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم, کس طرف ہو گئے مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں. ابو جہل نے زوردار تماچا صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء کو مارا. تاریخ نگاروں نے لکھا اتنا تیز تماچا مارا کہ جو کان کے اندر بالی لگی ہوئی تھی, زیور پہنا, تو وہ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا. پھر اس کے بعد فوراً ابو جہل نے ایک ہنگامی میٹنگ کی. ایسا لگا کہ یہ لوگ جنون میں آ گئے, اپنے آپ کو ہارے ہوئے تسلیم کرنے لگے. اور اس میٹنگ میں یہ پاس کیا گیا کسی بھی صورت میں محمد کو بھاگنے نہیں دینا ہے. تمام راستوں پر سیکورٹی لگا دی گئی, جو ان راستوں کے ماہر تھے ان لوگوں کو بھیجا گیا. اور ابو جہل نے اعلان کیا مکے میں, کہا جو محمد اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا, ایک سر کے بدلے میں 100 اونٹ دیا جائے گا. دونوں کو لاؤ گے 200 اونٹ ملے گا. اب 200 اونٹ ایک بڑی قیمت تھی. جتنے لوگوں کو گھڑ سواری آتی تھی وہ لوگ بھی تلاش کرنے کے لیے انعام کی لالچ میں نکل پڑے. جن لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے وہ پیدل ہی نکل پڑے. مکے کی وادیوں میں, گلیاروں میں اور مکے سے نکلنے والے تمام راستوں میں, گلی کوچوں میں محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق کی تلاش جاری ہو گئی. حضرت سراقہ فرماتے ہیں ایک بہترین گھڑ سوار ہیں, کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوا تھا, میں اپنے خاندان اور قبیلے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت سراقہ خود بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے سراقہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ لیا. میں نے ساحل سمندر کچھ لوگوں کا سایہ دیکھا, جاتے ہوئے دیکھا, مجھے لگتا ہے وہ سچ میں محمد تھے اور اس کے ساتھی تھے. سراقہ فرماتے ہیں میں نے فوراً سمجھ لیا کہ سچ میں وہ محمد ہی ہوں گے, لیکن میں نے کہا نہیں تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا, وہ تو ابھی کچھ لوگ ہماری نظروں کے سامنے سے گزرے تھے, شاید تم نے انہی لوگوں کو دیکھا ہوگا. وہ مطمئن ہو گیا, قوم کے لوگ مطمئن ہو گئے. میں فوراً بھاگا اپنے گھر گیا اور اپنی لونڈی سے کہا اے میری لونڈی, یہ میرا تیز ترار گھوڑا لے کر چپکے سے نکل کے جاؤ اور فلاں ٹیلے کے پیچھے کھڑی رہنا, میں کچھ دیر میں وہاں پر آ کر پہنچوں گا. میں نے اپنے تیر لیے, اپنے ہتھیار لیے, گھر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا میں اس ٹیلے کے پاس پہنچ گیا جہاں پر میری لونڈی میرے گھوڑے کو لے کر میرا انتظار کر رہی تھی. انعام کی تلاش میں, انعام کی لالچ میں یہ بھی نکلے. کہتے میں نے یہ راستہ اس لیے اختیار کیا تاکہ کوئی اور میرا مقابلہ نہ کر سکے, میرے ساتھ کمپٹیشن میں نہ آ سکے. 200 اونٹ میں اکیلا پا جاؤں. سراغ مل گیا تھا کہ کس راستے پہ محمد نکلے. خوب تیز گھوڑا دوڑایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے. کہتے ہیں میرا گھوڑا دوڑتا چلا جا رہا ہے, اتنا تیز میں دوڑائے جا رہا ہوں کہ میرے گھوڑے کا پیر پھسلتا ہے اور گرا دیتا ہے. میں گر گیا, گھوڑے کو ڈانٹنے لگا, پھر دوبارہ میرا گھوڑا کھڑا ہو گیا, پھر بھاگنے لگا اور میں اللہ کے نبی کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ میرے پیغمبر
जिस सवारी पे बैठे हुए थे आगे अल्लाह के नबी थे, पीछे अबू बकर सिद्दीक थे। एक ही सवारी पे अल्लाह के नबी आगे बैठे हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक पीछे बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूं अबू बकर बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि कोई घुड़सवार मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैंने अल्लाह के नबी को मुड़ते हुए ना देखा। मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत में मस्त हैं। करीब पहुंचा, कुरान की तिलावत की आवाज मेरे कानों में आने लगी। अचानक मेरा घोड़ा जमीन में धंसता चला गया और घुटने तक घोड़ा जमीन में धंस गया। बड़ी मुश्किल से मैं घोड़े को डांट रहा हूं, बड़ी मुश्किल से घोड़ा दोबारा खड़ा होता है। अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि जब ये पीछे सुराका मेरे आ रहे थे तो मैंने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी कोई घुड़सवार हमारा पीछा कर रहा है, लगता है वो हमें पकड़ लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसका घोड़ा जमीन में धंस गया। या नबी करीम का मोजज़ा। सुराका कहते हैं जब मैंने अपने घोड़े को धंसते हुए देखा, फौरन मैंने आवाज लगाई, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मान गया कि आप सच्चे हैं, आप रुक जाइए, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन रुक गए और सुराका से बात होने लगी। थोड़ी दूरी ही पे खड़े हैं सुराका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, फौरन कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम भी है मक्के वालों ने आपके सर के ऊपर 100 ऊंट इनाम रखे हैं, आपके साथी अबू बकर सिद्दीक के सर पर भी 100 ऊंट इनाम रख दिए। मैं उसी इनाम को हासिल करने के लिए आया था, लेकिन मुझे मालूम हो गया सयज़हरु अम्रु रसूलिल्लाह, ये पैगंबर झूठा नहीं, आगे चल के जरूर ये गलबा हासिल करेगा, इसको कोई भी पछाड़ नहीं सकता। सुराका कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ ठीक है, मुझे मालूम है, और अच्छा हुआ तुमने खबर दिया। सुराका कहते हैं मेरे पास जो खाने पीने की चीजें थी, मैंने अल्लाह के नबी से कहा, प्यारे पैगंबर लंबा रास्ता है, या आप ले लीजिए, मेरे पास का खाना ले लीजिए, पानी ले लीजिए। हमारे नबी ने फरमाया शुक्रिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कहने लगे सुराका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दरखास्त आपसे कर रहा हूं, मुझे अमन लिख कर दे दीजिए कि जिस दिन आप गालिब होकर मक्का वापस पलट कर आएंगे, जब आपकी हुकूमत अरब पे हो जाएगी, अल्लाह के नबी मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी गर्दन बख्श दी जाएगी, मुझे मारा नहीं जाएगा, आप लिख कर दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने अबू बकर को हुक्म दिया। हजरत अबू बकर के गुलाम आमिर इब्न फुहैरा भी साथ में थे, उन्होंने एक चमड़ी पर लिख कर दे दिया कि सुराका को अमन दिया जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वादा दिया जा रहा है कि इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जा सुराका, एक दिन आएगा कैसर और किसरा के खजानों के ऊपर तेरी हुकूमत होगी और वो कंगन तू पहनेगा अपने हाथ से। जिस दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आप देख रहे हैं हालत क्या है कि मक्का छोड़ के भागने और हिजरत करने की नौबत है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशेनगोई फरमा रहे, एक दिन आएगा ये दुनिया की सुपर पावर हुकूमत पर तुम्हारा और हम मुसलमानों का कब्जा होगा, और उसका कंगन जो हाथ में एक बादशाह पहनता है सुराका तुम्हारे हाथ में आएगा। और दुनिया ने देखा सुराका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सच में वो कंगन आगे चल के अपने हाथों में पहनते हैं, जिसकी पेशेनगोई मेरे नबी ने की थी। सुराका कहने लगे अल्लाह के नबी और क्या मदद कर सकता हूं, अखिफ अन्ना, एक ही दरखास्त है, हम लोगों के बारे में किसी को ना बताना कि हमने मोहम्मद को पकड़ लिया, रास्ते के बारे में किसी को ना बताना, बस यही हमारी मदद करना। वापस चले गए सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु। रास्ते में जो लोग ढूंढने वाले थे सब मिलते गए। हजरत सुराका का काम यही था, कहते थे इस रास्ते पे मैं पूरा खंगाल के आ चुका हूं, यहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग किसी और रास्ते पे जाओ। लोगों को रोकते रहे। एक और घोड़सवार पीछे से आता है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी की हदीस है, कहते हैं पीछे से आ रहा है, उसके घोड़े की आवाज हमको सुनाई दे रही है। हमने अल्लाह के नबी से जब अर्ज किया, अल्लाह के नबी एक घोड़सवार आ रहा है, आपने फिर दुआ फरमाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको हम तक पहुंचने न देना। वो घुड़सवार भी अल्लाह के नबी तक पहुंच नहीं पाता है, प्यारे पैगंबर के करीब आता है, अल्लाह के नबी से कहते हैं करीब ना आओ, इस मकानक वहीं पर रहो। इतनी हिफाजत और सिक्योरिटी की फिक्र थी दोनों हजरात को। उससे भी अल्लाह के नबी कहते हैं ला तत्रुकन्ना अहदन यल्हक़ु बिना, जाओ यहाँ से वापस चले जाओ, बस इतनी सी मदद करना, किसी को हमारी तरफ आने ना देना। हजरत अनस इस शख्स के बारे में कहते हैं ये सुबह अपने घर से तैयार होकर निकला था कि मोहम्मद और अबू बकर की गर्दन लेके आऊंगा, और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह का पासबान निगहबान और उनका बॉडी गार्ड बन जाता है और मक्के वालों को नबी तक पहुंचने से रोकने लगता है। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है, ये अबू बकर सिद्दीक की सदाकत है कि जो सुबह अपने घर से नबी करीम की गर्दन लेने के लिए निकला हो, शाम को मुसलमान होकर नबी करीम के लिए गर्दन देने को तैयार है। गार में अल्लाह के नबी रुके हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक वहां भी घबराए हुए हैं, वहां भी डर रहे हैं। वक्त तकरीबन हो गया है, मेरे ख्याल से इसके आगे की बातें आगे अगले खुतबे जुमा में हो तो बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, तौक़ीर और एहतराम करने की तौफ़ीक़ नायत फरमा। जिस तरह से हक़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने की हमें तौफ़ीक़ दे, और इस उम्मत के सबसे बड़े खैर ख़्वाह
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کما حقہ ان کا جو درجہ ہے اس کو تسلیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا پکا ایمان والا مسلمان بنائے، آمین۔